پہاڑوں کے درمیان چھپے ایک چھوٹے مگر خوبصورت ملک میں لوگ اپنی بہادری اور جنگی مہارت کے لیے مشہور تھے۔ اس ملک کے ایک خوبصورت علاقے میں محمد نام کا ایک 20 سالہ نوجوان رہتا تھا۔ محمد کا دل بہادری اور جوان مردی کی صفات سے لبریز تھا، اور وہ اپنے دوست شامیر کے ساتھ اکثر شکار کے لیے پہاڑوں کا رخ کرتا تھا۔ دونوں دوست ہمیشہ ساتھ ہوتے اور اکثر مہم جوئیوں میں ایک دوسرے کا سہارا بنتے۔ ایک دن محمد اور شامیر پرندوں کا شکار کرتے کرتے ایک انجان علاقے میں پہنچ گئے۔ وہاں پہاڑوں کی اوٹ میں ایک ضعیف بزرگ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ بزرگ نے دیکھا کہ محمد میں کچھ خاص بات ہے، اور اس کی جرات و بہادری کو پہچانتے ہوئے اسے ایک قدیم اور جادوئی تلوار دی۔ بزرگ نے کہا، محمد، یہ تلوار صرف بہادر لوگوں کے ہاتھ میں اپنا جادو دکھاتی ہے، اور یہ تمہاری حفاظت کرے گی اور تمہیں بڑے مارکوں میں کامیاب کرے گی۔ محمد نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور تلوار کو اپنی کمر پر باندھ لیا۔ جب دونوں دوست گاؤں واپس آئے تو پورے گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی کہ محمد کو ایک جادوئی تلوار ملی ہے۔ محمد نے اس تلوار کو کبھی بھی غرور کا باعث نہ بنایا، بلکہ اسے اپنے نیک بزرگ کے اچھے تحفے کے طور پر رکھا۔ کچھ دن بعد راجا کے محل میں ایک بڑا جنگی مقابلہ منعقد ہوا۔ اس مقابلے میں حصہ لینے کے لیے ملک بھر کے جنگجو آئے۔ محمد بھی وہاں پہنچا اور جادوئی تلوار کے ساتھ مقابلے میں شامل ہوا۔ وہاں اس کا سامنا ایک بہت طاقتور اور تجربہ کار جنگجو سے ہوا جس کا نام جاکالا تھا۔ جاکالا نے محمد کو کمزور سمجھتے ہوئے اس پر حملے کیے، مگر محمد کی تلوار میں عجیب طاقت تھی۔ جیسے ہی وہ تلوار گھماتا، دشمن کے وار خود بخود رک جاتے اور محمد کی بہادری لوگ دیکھتے رہ جاتے۔ محمد نے اپنی بہادری اور مہارت کے بل بوتے پر جاکالا کو شکست دی، اور سب لوگوں نے محمد کی جرات کو سراہا۔ راجا نے محمد کی بہادری اور مہارت کو دیکھ کر اسے اپنی فوج میں شامل کر لیا اور اسے اہم ذمہ داریاں سونپیں۔ چند ماہ بعد دشمن کی فوج نے ملک پر حملہ کر دیا۔ دشمن کی فوج کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور راجا نے محمد پر بھروسہ کرتے ہوئے اسے اپنی فوج کی کمان سونپ دی۔ محمد نے اپنے دوست شامیر کو بھی ساتھ لیا، اور دونوں نے فوج کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنے کا عزم کیا۔ محمد اور اس کا دوست شامیر فوج لے کر دشمن کے مقابلے کے لیے نکل پڑے۔ محمد نے اپنی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے کی کمان خود سنبھالی اور دوسرے حصے کی کمان شامیر کو سونپ دی۔ جنگ کا آغاز ہوا۔ جنگ کے دوران محمد کی جادوئی تلوار نے بہادری کے خوب مظاہرے کیے۔ تلوار کے وار اتنے تیز اور طاقتور تھے کہ دشمنوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ محمد نے اپنی ذہانت اور بہادری سے دشمن کے کئی حملے ناکام بنائے اور اپنی فوج کو حوصلہ دیا کہ وہ بھرپور جوش کے ساتھ لڑیں۔ شامیر بھی اس جنگ میں محمد کے شانہ بشانہ لڑا، اور دونوں نے دشمن کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ کئی دنوں کی جنگ کے بعد محمد اور اس کی فوج نے دشمن کو شکست دی اور اپنے ملک کی سرحدوں کو محفوظ کر لیا۔ جب محمد آور شامیر کی فوج واپس آئی تو پورا ملک خوشی سے جھوم اٹھا، اور لوگوں نے محمد اور شامیر کے نعرے لگائے۔ راجا نے بہادری کو سراہا اور ان دونوں کو ملک کا سب سے اہم جنگجو قرار دیا۔ محمد نے راجا اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ اس واقعے نے محمد کو یہ سبق دیا کہ حقیقی بہادری میں غرور اور تکبر کی جگہ نہیں ہوتی۔ محمد نے اپنی جادوئی تلوار ہمیشہ اپنے دل کے قریب رکھی، مگر کبھی اسے اپنی طاقت کے اظہار کے طور پر استعمال نہیں کیا۔ اس نے جانا کہ سچی طاقت اپنے ملک اور لوگوں کی خدمت میں ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ طاقت اور بہادری غرور کے لیے نہیں، بلکہ خدمت اور حفاظت کے لیے ہوتی ہے، اور حقیقی بہادری وہی ہے جس میں عاجزی اور انسانیت کا رنگ ہو۔ محمد کی طرح اگر ہم اپنی طاقت کا درست استعمال کریں تو ہم زندگی میں بڑی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔